یہ ایفرٹ ہو رہی ہے کافی، میرا خیال ہے اس کو کوئی دو مہینے ہو گئے ہیں کہ، اور پہلے بھی ہوتی رہی ہیں بائی اینڈ لارج، کہ کیونکہ سب کو، جتنے بھی گروپس ہیں، فیکشنز ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو تقسیم ہوئی ہے اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ ایک اجتماعی نقصان ہو رہا ہے۔ کچھ کو ذاتی فوائد ہو سکتے ہیں کہ ہوئے ہوں، یقیناً ہوئے ہوں گے، لیکن بائی اینڈ لارج جو ہے نظر سب، جو لیڈرشپ کے لیول پہ بھی اور نیچے کے لیول پہ بھی، کہ اس تقسیم سے ہمیں مسلسل نقصان ہو رہا ہے۔ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودگی میں پھر جماعت اسلامی بہت متحرک ہوئی ہے، پیپلز پارٹی متحرک ہے، اس کی موجودگی میں اب اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں یا اگلے عام انتخابات ہوتے ہیں تو اگر وہ متحد نہیں ہوئے تو ان کو بالکل بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملے گی، متحد ہو کے بھی انہیں بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ تو شاید اس نقطے کو غالباً بہت سے لوگوں نے سمجھا بھی اور کچھ سمجھایا بھی گیا۔ اب جو کامران ٹسوری صاحب گورنر بن کے آئے وہ خود ایک متنازع شخصیت رہے، اور لیکن اب تقریباً سارے گروپ ان سے مل رہے ہیں، اور مور اور لیس اس بات پر اتفاق رائے سب میں پیدا ہو رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یکجا ہونا چاہیے۔ اس میں جو ایک فیکٹر نہیں شامل ہے وہ ایم کیو ایم لندن ہے، اور ایم کیو ایم لندن ان ساری چیزوں کو ریجیکٹ کر رہا ہے، مسترد کر رہا ہے۔ الائنس نہیں، الیکٹورل الائنس بالکل بھی نہیں ہے، پوری ایک نئی تنظیم بننے جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان یا ایم کیو ایم کہہ لیں کہ وہ ایک مدر پارٹی ہے، اس کو سب نے ریکگنائز کیا کہ ایم کیو ایم پاکستان ہی مدر پارٹی ہے، اور اسی کے پرچم تلے ہی سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ اور وہ نئی تنظیم پرانے اسٹرکچر سے بالکل مختلف ہوگی، کوئی رابطہ کمیٹی نہیں ہوگی، بلکہ اوریجنل ایم کیو ایم جو تھی، جس میں چیئرمین ہوتے تھے، وائس چیئرمین ہوتے تھے، جنرل سیکرٹری ہوتے تھے اور دوسرے دیگر ہوتے تھے، وہ ایک طریقے سے وہ ہوگا۔ پھر سیکٹر یونٹس یا تنظیمی کمیٹی اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی وارڈز یا جو دیگر سیاسی جماعتوں میں جو ونگز ہیں، تو بیسکلی اس کو بالکل ایک مختلف، ایک نئے انداز میں ایم کیو ایم کی لانچ کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں ماضی کا رنگ نظر نہ آئے۔ جس حد تک اس میں لیڈرشپ پر اتفاق ہوتا ہے، کون کنوینر ہوگا، غالباً کوئی قائد نہیں ہوگا، لیکن کنوینر ہوگا، اور کنوینر سے مراد یہ کہ وہ بھی ایک شاید ہو سکتا ہے کوئی پہلے ایڈ ہاک کمیٹی بنے، یا کوئی چیئرمین پر اگر سے اتفاق رائے ہو جائے، جو چیئرمین اور اس سے سینئر وائس چیئرمین، اس طرح کا آرگنائزیشنل فارمولا جو ہے ایوالو کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جنوری کے فرسٹ یا سیکنڈ ویک تک اس کا ایک فارمولا جو ہے سامنے رکھ دیا جائے گا، لیکن اس میں بہت سی اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ شاید عامر خان جو ہے اب واپس نہ آئیں، وہ چلے گئے ہیں دبئی۔ یہ بھی شاید عین ممکن ہے کہ کوشش تو ہو رہی ہے کہ مصطفیٰ کمال رہیں، انیس قائم خانی زیادہ پرو ایکٹیو رول ہوگا۔ مصطفیٰ کمال کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر الیکشن جیتے ہیں تو میئر کے امیدوار مصطفیٰ کمال ہو سکتے ہیں ایم کیو ایم کے۔ اسی طرح فاروق ستار کو سیاسی معاملات دیکھنے کے لیے وہ کیا جا رہا ہے، اور زیادہ امکان اس چیز کا ہے کہ یا تو خالد مقبول صدیقی پہلے چیئرمین ہوں گے، یا پھر کوئی دوسرا نام بھی غور ہو رہا ہے، جس میں ڈاکٹر عشرت العباد بھی ہیں، جس میں جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر حیدر رضوی کے کچھ معاملات ٹھیک ہو گئے اور ان کو کلیئرنس مل گئی تو حیدر عباس رضوی بھی اس کا حصہ ہوں گے، شاید رضا ہارون بھی اس کا حصہ ہوں۔ تو یہ چیزیں ساری ایکسپلور کی جا رہی ہیں، کس حد تک عملی شکل میں سامنے آئے گا اس کا انتظار رہے گا۔ الطاف حسین کی ایکسیپٹیبلٹی یا قبولیت جو ہے وہ ابھی تک اب ہے، یعنی جو طاقتور حلقے ہیں ان کے نزدیک الطاف حسین پر ریڈ کراس لگ گیا ہے، ان کے نزدیک، ان کے لیے تو اب تک جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت تو ان کے لیے کوئی بھی ایسا نہ سافٹ کارنر ہے، نہ ان سے اس طرح کی کوئی میسیجنگ ہو رہی ہے، نہ ان کو اس طریقے سے کوئی ان کا کم بیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت تک جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ الطاف حسین جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ آفاق احمد کو کوئی انتخابی کامیابی تو نہیں ملی، لیکن ان کا ایک موقف جو ہے جو مہاجر قومیت کے حوالے سے ہے،
وہ مہاجر کے لفظ کو سرنڈر نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے متحدہ کے نام پر بھی اختلاف اسی وجہ سے کیا تھا. تو وہ اس کے لیے ان کے اپنے ایک موقف کو جس پہ وہ آج تک قائم ہے، اس کی وجہ سے ایم کیو ایم کے بہت سے حلقے، بہت سے جو ہے جو مہاجر قومی موومنٹ کے لوگ تھے، یا اس وقت ایم کیو ایم لندن کے بھی ہیں، دوسرے بھی، اور ایون ایم کیو ایم پاکستان کے اندر بھی، تو لوگ ان کے اس پوزیشن کو قدر کی نگاہ سے تو دیکھتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سیاست میں اتنا سخت گیر نہیں ہونا چاہیے. آفاق احمد، ایک وقت آیا تھا کہ آفاق احمد، جب آج سے 1-2 سال پہلے یہی کوشش ہوئی تھی کہ سب ایک ہو جائیں، تو اس میں آفاق احمد آنے کو تیار تھے اس تقریب میں، لیکن وہ کسی بھی صورت میں اب تک اپنی اس سلوگن کو سلنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے جس کا تعلق مہاجر قومیت سے ہے.